آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے پردادے کی قبر پر حاضری دیتا ہو؟ کئی تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں پردادے کی قبر ہے کہاں، پڑھ پیا تے رشتہ گیا، پردادے کو کون یاد کرتا ہے؟ وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے، وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ کچھ عرصے تک آج ہم اجتماع میں ہیں اور تنہائی ہمیں یاد نہیں۔ حدیث پاک ہے قبر روزانہ بندے کو یاد کرتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنا مونس اپنا غمخوار ساتھ لے کے آنا، میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا، میں تنگی کا گھر ہوں، فراخی کا انتظام خود کر کے آنا۔ ہمیں وہ تنہائی یاد نہیں، کیونکہ ہم ہر وقت بندوں میں ہی رہتے ہیں، بازار میں ہیں پھر بھی بندے، دکان پہ ہیں پھر بھی بندے، گھر گئے وہاں بھی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ہم ہر وقت لوگوں میں رہتے ہیں، تنہائی ہمیں یاد نہیں۔ وہ تنہائی کا وقت آج جس نے یاد کر لیا اور اس کے لیے زاد راہ کو تیار کر لیا، قبر میش کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس تنہائی کا آج کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب سارے تجھے قبر میں تنہا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کون آئے گا تیرا حال پوچھنے کے لیے؟ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ حضرت محمد بن منقدر رو رہے تھے، شدید رو رہے تھے۔ شاگردوں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کا گریہ کم نہیں ہوا۔ تو اس دور کے ایک ولی تھے حضرت ابو حازم، شاگرد ان کے پاس گئے، بھی ہمارے استاد بڑا رو رہے ہیں، آپ آئیں اور ان کو تسکین دیں۔ ابو حازم آ گئے، انہوں نے آ کے جناب ابن منقدر سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ابن منقدر کہتے ہیں ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت نے رلا دی ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں مجھے بھی سناؤ کون سی آیت ہے؟ ابن منقدر نے آیت سنائی، ابو حازم بھی رونے لگ گئے۔ پہلے ایک بزرگ رو رہے تھے، اب دونوں رونے لگ گئے۔ شاگردوں نے کہا ہم تو لائے تھے آپ کو کہ آپ ہمارے استادوں کو تسکین دیں گے، کوئی چپ کرائیں گے، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا انہوں نے لفظ ہی ایسے پڑھے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو انہوں نے سوچا نہیں تھا وہ واقعات پیش آ گئے۔ مستقبل ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، کل کیا ہوگا ہماری مرضی کے مطابق، کل سورج طلوع ہوگا۔ مستقبل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول۔ ابن منقدر کہتے ہیں میں یہ پڑھ کے اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو بخشوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عذاب قبر کا کوئی خیال ہے، نہ حشر کے حساب کا کوئی خیال ہے۔ اگر ہماری توقع کے خلاف واقعات پیش آئے پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہماری سوچ کے خلاف واقعات پیش آ گئے پھر ہم کیا کریں گے؟ ابو حازم نے روتے ہوئے دعا مانگی، انہوں نے کہا اے مستقبل پر کنٹرول رکھنے والے، اپنے محبوب کا غلام سمجھ کے ہمیں معاف کر دینا۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلد راضی ہو جانے والے اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا اور کچھ نہیں، جو مانگ ہی سکتا ہے اور کچھ نہیں اس کے پاس۔ لیکن انہوں نے مانگنے سے پہلے اللہ کا نام کیا بولا ہے؟ یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ دنیا میں کسی کو راضی کرنا ہو نا تو بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے، کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کئی پھیرے لگائیں پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم مسجد نبی میں تشریف لائے تو ایک صحابی رو رو کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ وہ دعا کرتے رہے، حضور سنتے رہے۔ دعا مکمل ہوئی، حضور نے انہیں اپنے پاس بلایا
اور حضور نے فرمایا تو یہی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، مجھے دوزخ سے بچا، یہ کیوں نہیں کہتا یا اللہ مجھے جنت بھی عطا فرما، جنت بھی مانگو اللہ سے؟ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ستھرے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اور میں بڑا گندا ہوں، میں میلا ہوں۔ جنت مقام قرب الہی ہے اور میں اللہ کے قرب کے لائق نہیں ہوں۔ اس کی عاجزی دیکھ کر میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بشارت دے دیں اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا دیکھو رب کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، رب بڑا جلد راضی ہو جانے والا۔ شلوار قمیض میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے گندے ہو جائیں، ان کو دھونا ہو تو ان کو دھونے کے لیے کم از کم 2 بالٹیاں تو پانی کی چاہیے، پھر یہ دھوئے جائیں گے۔ 2 کپڑے دھونے ہوں تو 2-3 بالٹیاں پانی کی چاہیے، اور 80 سال کے گناہ بخشوانے ہوں 1 قطرہ آنسوؤں کا کافی، 1 قطرہ آنسوؤں کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کر۔